الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار محرم الحرام شریف کا پہلا جمعۃ المبارک 1436 سن ہجری کے اعتبار سے اس ماہ مقدس کی
پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام شریف کو حضور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی مہینے جو کہ 12 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ان میں سے اسلامی سال کا محرم الحرام پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ گویا پہلے مہینے کی جو اسلامی سال کی جس مہینے سے ابتدا ہوتی ہے، یکم تاریخ ہی کو ایک بہت بڑی عظیم قربانی پیش کی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی آپ کی شہادت کے حوالے سے، اور اسلامی سال کا آخری جو مہینہ ہوتا ہے وہ ذوالحجہ شریف ہوتا ہے، اس میں بھی قربانیاں ہی پیش کی گئیں۔ خصوصاً خلیفہ ثالث عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین، آپ کی شہادت مبارکہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو ہے۔ پھر پیچھے جائیں تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے گویا قربان کر دیا۔ تو اسلامی سال کی ابتدائی مہینے کی پہلی تاریخ میں بھی قربانی، اور آخری مہینہ جو اسلامی سال کا ہے اس میں بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام بہت ساری قربانیاں لینے کے بعد ہی پھیلا ہے، کہ ابتدا و انتہائی قربانی پہ ہو رہی، اور یہ قیامت تک مختلف انداز میں مسلمانوں کو قربانیاں دینی ہی پڑے گی اگر یہ اسلام پہ چلیں گے، تو اگر یہ ترقی چاہیں گے تو پھر ان کو قربانیاں مختلف انداز میں، ضروری نہیں کہ جان کے نذرانے کی قربانی، مختلف انداز میں پیش کرنی ہی پڑیں گی۔ آج کا جمعۃ المبارک خلیفہ ثانی حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلقہ ہے، اور آپ کی شان کے کئی پہلو ہیں۔ ہم جس کا ذکر آج زیادہ سے زیادہ کریں گے، شان فاروق اعظم، اس حوالے سے آپ کی شان بیان کریں گے کہ حکمران ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو۔ ممکن ہے کسی حاکم کو کبھی سننے کا موقع ملے بازر انٹرنیٹ، یا کسی بھی طرح کے افسر کو، قاضی، جج، حاکم وقت کو، تو چلو اس کی اصلاح کا ذہن بھی ہم نے بیچ میں رکھا۔ آپ کی شان کے تو کئی پہلو، ان میں سے جس پہلو پہ ہم نے کلام کرنا ہے وہ ہے کہ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ عمر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، خطاب آپ کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب اس لیے کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی آپ کی نسل اگر اوپر سے ہم دیکھیں اور آپ کا نسب دیکھیں تو آپ قریشی ہیں، خاندان قریش میں آپ کا نسب جا ملتا ہے۔ اور آپ جس وقت
اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلم عمر وعمرہ 27 سنہ۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر 27 برس تھی۔ کتنے برس تھی؟ 27 برس۔ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے یعنی سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، وعمرہ 27 سنہ، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 27 سال تھی۔ وشاہد بدر واحد، آپ بدر میں بھی جو اسلام میں پہلی جنگ لڑی گئی اس میں بھی آپ شریک، احد میں بھی شریک، حتیٰ کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شریک رہے، تمام غزوات میں آپ شریک رہے، اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دُعِيَ امیر المؤمنین، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو کہا گیا امیر المؤمنین۔ امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حاکم کے لیے جملہ نہیں بولا جاتا تھا، امیر المومنین کا جو لقب حاکم کے لیے بولا گیا، پہلے فرد خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو وضع فرمایا۔ یہ جو آج آپ 6 محرم الحرام ہے نا جی، 6 محرم الحرام 1436 سنہ ہجری بروز جمعۃ المبارک آج ہم جس میں بیٹھے ہیں، تو اس تاریخ کے واضح جناب فاروق اعظم ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وجمع الناس علی التراوی، اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے لوگوں کو پورے مہینے کے لیے تراوی باجماعت پڑھنے کا ذہن عطا فرمایا، پہلے فرد وہ آپ ہیں۔ اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے رات کے وقت مدینہ منورہ کی پاسبانی کا کام شروع فرمایا، رات کو مدینے کی باقاعدہ حفاظت کے لیے اقدام کرنے والے پہلے فرد فاروق اعظم ہیں، پہلے فرد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ پہلے حاکم ہیں، پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے درہ اٹھایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ادب سکھایا کرتے تھے، اس کے ذریعے لوگوں کو، آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں خلیفہ ثانی کی حیثیت سے جنہوں نے شرابی کی سزا صحابہ کرام کے اجماع اور مشورے سے 80 کوڑے مقرر کر دی، پہلے دی جاتی تھی لیکن مختلف سزائیں تھیں، مقرر آپ کے زمانے میں ہوتی ہے، اور آپ ہی نے مختلف شعبوں میں وظیفہ یعنی تنخواہ کا اجراء آپ ہی نے آ کے کیا ہے، مختلف شعبوں میں روزینے وغیرہ، اور آپ ہی وہ پہلے مقدس خلیفہ ہیں جنہوں نے کئی نئے شہر آباد کیے، کئی نئے شہر آباد کیے، اور آپ ہی وہ پہلے مقدس خلیفہ ہیں جنہوں نے فوج کو منظم کیا، اسلامی فوج کو کیا کیا؟ منظم کیا، اور آپ ہی وہ پہلے اسلامی حاکم اور خلیفہ ہیں جنہوں نے ٹیکس کو ختم کیا، جنہوں نے ٹیکس کو ختم کیا، اور آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے باقاعدہ بیت المال اور حکومت سے متعلقہ شعبوں کے ریکارڈ کے لیے رجسٹر مدون فرمائے، آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں۔
اور آپ ہی وہ پہلے حاکم اور خلیفۃ المسلمین ہیں جنہوں نے مستحقین تک عطیے وغیرہ پیش کیے۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ اور حاکم ہیں جنہوں نے عدالت کا اجرا کیا، قاضی اور جج بٹھائے، قاضی اور مختلف علاقوں میں عدالتیں بنائیں، ان میں قاضی بٹھائے، اس کے لیے شریعت کے مطابق باقاعدہ فیصلے ہوا کرتے تھے، مختلف عدالتیں بنا کے۔ اس اعتبار سے آپ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ کام کرنے والے۔ سرکار کے بعد جو خلافت کی نسبت ہے اس میں آپ خلیفہ ثانی ہیں، یہ یاد رہے۔ پہلے خلیفہ شہنشاہ صداقت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم جو بار بار جملہ بول رہے ہیں آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں، یہ کام کی نسبت سے کہ یہ کام آپ کے زمانے میں ہوا، یہ کام بھی آپ کے زمانے میں ہوا، ہم اس اعتبار سے بول رہے ہیں۔ اور فاروق اعظم نے اتنا بڑا ضخیم ملک طویل، جس سارے کے آپ حاکم اور خلیفۃ المسلمین تھے، آپ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کے، جہاں تک اس وقت اسلام کی حکومت چلتی تھی، پورے ملک میں آپ نے ضلع بنا دیے تھے۔ کیا بنا دیے تھے؟ ضلع بنا دیے تھے، آسانی کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کیونکہ ملک اگر مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کے لیے مختلف لوگوں کو گورنر بنا کے ان کی ذمہ داری اس علاقے کی اس کو دے دی جائے، تو اس طرح بنسبت اس کے کہ پورے ملک میں ایک ہی حاکم اوپر بیٹھا ہو، اس کی بنسبت ملک کے مختلف حصے کر دیا جائیں، صوبوں کی حالت میں، ضلع کی حالت میں، پھر وہاں پر ایماندار لوگوں کو بٹھایا جائے تو ملک کا نظم و ضبط کافی مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے یہ صورتحال کے ملک کو ضلعوں میں تقسیم کر دیا تھا، ملک کو ضلعوں میں، اور ان کی ایک تعداد ہے۔ اور جب آپ نے مزید دیکھا فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ نے مزید ضلع بنا دیے، آپ نے مزید یہ نہ کیا ایک مرتبہ بن گئے تو اب قیامت تک وہی رہیں گے۔ جیسے جیسے ضرورت محسوس کرتے گئے ملک کے ضلع بناتے گئے، چھوٹے چھوٹے ضلع، اور وہاں پر گورنر مقرر کرتے گئے، وہاں پر گورنر مقرر کرتے گئے۔ اور گورنروں کو بھی بڑی سخت ہدایات ہوا کرتی تھیں جن کا کچھ ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اور آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں، آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں جو دین میں دیکھو تو آپ جیسا کوئی سخت بندہ نظر نہ آئے، اور اگر اسلام میں دیکھو تو آپ جیسا نرم بندہ مثال میں ملنا ہی ناممکن ہو جائے۔ دین میں سرکار کی حدیث کہ دین میں سب سے زیادہ سخت میری امت میں عمر بن خطاب ہے، عمر بن، اسی لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عمر جس بخاری کے حوالے سے، عمر جس راستے سے چلتے انہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ جہاں بڑا ڈرتا ہے تو اس کی ذریت بھی ڈرتی ہوگی، اس کی ذریت بھی ڈرتی ہوگی۔ جس راستے سے فاروق اعظم گزرے سرکار فرمائیں شیطان تجھ سے ڈر کے مارے راستہ چھوڑ جاتا ہے، اور شیطان کی ذریت کی محفل میں، شیطان کی ذریت کی محفل و مجالس میں خلیفہ ثانی کا نام خیر سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ ذریت شیطان بھی تو ڈرتی ہے، کیونکہ یہ ذریت شیطان بھی تو ڈرتی ہے۔ جس طرح شیطان آپ سے ڈرتا ہے، اس طرح آج کے صحابہ کے گستاخ یہ ذریت شیطان ہیں، یہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں، یہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ جس محفل میں آپ کا نام ذکر خیر کا ساتھ آ جائے، ذریت شیطان وہاں بیٹھ سکتی، وہاں اہل ایمان ہی بیٹھتے ہیں، وہاں اہل، آپ ہی وہ مقدس خلیفۃ المسلمین ہیں۔ غور کرنا، جن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، ادھر خلیفۃ المسلمین ہے، ادھر کیا ہے؟
یہ جتنے عرب ممالک آج آپ سنتے ہیں یہ سارے آپ ہی اس کے حاکم تھے. اس وقت اس طرح تقسیم نہیں تھی یہ سعودیہ ہے، یہ قطر ہے، یہ کویت ہے، یہ فلاں ہے. سب کے حاکم اور خلیفۃ المسلمین آپ ہی تھے. علیحدہ علیحدہ کوئی بادشاہ اور حاکم، آپ ہی ان سب کے حاکم تھے. جہاں تک اسلام کو فتح ہوئی آپ کے زمانے مقدس میں، اور جتنی فتح آپ کے زمانے میں ہوئی نہ آپ سے پہلے ہوئی نہ شاید آج تک آپ کے بعد کبھی ہوئی. جتنی فتوحات اسلام کو آپ کے زمانے میں نصیب ہوئی. ایسے تو نہیں کافروں نے لکھا اپنی تاریخ کی کتابوں میں، کافروں نے بھی مانا. کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے پاس ایک اور عمر ہوتا، اگر اسلام کے پاس ایک جو دشمن ہے اسلام کے، یہ ان کے جملے ہیں، تو پوری دنیا میں اسلام ہی رائج ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں اسلام ہی، اگر ایک اور عمر کن کے پاس ہوتا؟ اسلام والوں کے پاس، تو پھر پوری دنیا میں بس اسلام کا ہی جھنڈا لہراتا، اسلام ہی کا جھنڈا لہراتا. آپ کی عادت مبارک تھی وَيَرْكَبُ، آپ اپنے آپ پر یعنی کاندھے پر مشکیزہ اٹھائے رکھتے تھے. کیا اٹھائے رکھتے تھے؟ کچھ صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، یا امام المشارق والمغارب، یہ کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے آپ حاکم ہیں، اتنے بڑے خلیفۃ سرکار کے حقیقی جانشین ہیں، سرکار علیہ السلام کے حقیقی، اور مشکیزہ جناب اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے. فاروق اعظم کا جواب سنو، اور آج کل کے حکمرانوں اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ. حاکموں، حکمرانوں، افسروں، قاضیوں، ججوں اور مفتیوں، سبھی کو آپ یہ بتا رہے ہیں. فرمایا میں خلیفۃ المسلمین بنا، میں کیا بنا؟ خلیفۃ المسلمین بنا. گویا مجھے بنا دیا گیا، مجھے خواہش نہیں تھی، اللہ نے میرے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا. تو میرے دل میں نا کچھ خیال آنے لگا کہ اب کچھ تو بن گیا ہے، کیونکہ ایک بندہ خلیفۃ المسلمین ہے. مولا کائنات حسنین کریمین جیسے بندوں کا بھی خلیفۃ المسلمین، عثمان غنی جیسے، بدری صحابہ جیسے، اہل بیت و صحابہ کے جو خلیفۃ المسلمین، ان کے جو حاکم، کتنی بڑی شان ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ دل میں آیا کہ اب تو کیا بن گیا ہے، زبان پہ نہیں. فرمایا میں نے دیکھا یہ کہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے، یہی بات مجھے کہیں، میں نے اسی دن سے اس اپنے نفس کو سزا دی. تو نے یہ سوچا ہے تو کیوں، تو نے یہ سوچا ہے تو کیوں کہ اب میں کچھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. یہ سب کرم ہے تو سرکار مدینہ کا ہے، یہ سب کرم ہے تو سرکار. کئی بار آپ یہ جملے بولا کرتے تھے، یہ وہی عمر ہے جو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، جو اپنے باپ کے. آج پوری رعایا اسلام میں جتنے لوگ ہیں، پوری سلطنت پہ حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے عمر اپنے آپ کو پہچان، تو وہی ہے جو اونٹ چرایا کرتا تھا مکے کی وادیوں میں. یہ سارا کرم ہے، یہ سارا فیضان ہے تو حسنین کریمین کے نانا جان کا ہے. باقاعدہ آپ نے کئی بار حسنین کریمین کے سامنے صحابہ کی میت میں یہ جملے بھی بولے کہ یہ سارا کرم تمہارے نانے کا ہے، یہ سارا کرم تمہارے. میں کیا ہوں؟ میں تو صرف اونٹ چرانے والا تھا. فرمایا جب دل میں اتنی بات آئی، جب دل میں اتنی، تو میں نے اپنے نفس کو سزا دی. میں نے اپنے کاندھے پہ کیا ڈال دیا؟ میں نے کہا اب بتا تو حاکم ہے؟ کیا حاکم یہی کام کرتے ہیں؟ اب بتا تو خلیفۃ المسلمین ہونے کا آئندہ مجھے کہے گا؟ یہ نفس کو سزا دی جا رہی ہے، تکبر کو ذبح کیا جا رہا ہے.
نفس امارہ کی خواہش کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بھی حاکم ہے، اور اتنا بڑا حاکم اسلام میں شاید آپ کی نظیر اور مثال دوبارہ نہ مل سکے، ایسے حکمران کی مثال دوبارہ۔ اور آج کے حاکم بھی آپ کے سامنے ہیں، آج کے مسلمانوں کے ملکوں کے حاکم بھی آپ کے سامنے ہیں، جس کو تھوڑا سا حکومت میں کوئی منصب ملا معلوم ہوتا ہے شاید کہ یہ کوئی پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اتنا اس کے اندر تکبر، اتنا اس کے اندر بڑائی، اور بس پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے، بھلے جو ایک تھانے میں فقط ایک پولیس بھرتی اس کو مل جائے اور اس میں بھرتی ہو جائے، وہ بھی نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ حاکم ہو تو ایسا ہو، دل میں آیا کہ تو حاکم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، فوراً سزا دی۔ اب فرمایا آج کے بعد مشکیزہ تیرے اوپر اٹھا کے چلوں گا، تاکہ آئندہ تو کبھی ایسی جرت ہی، یہ نفس کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اور آپ منبر پہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بیٹھتے، یقین جانیں خلیفۃ المسلمین کی، خلیفہ ثانی کی حیثیت سے منبر پہ ہوتے، اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ نقل کیا ہے، ایک کاندھے مبارک سے لے کے دوسرے آپ کی قمیض مبارک کو 4 پیوند لگے ہوئے ہوتے۔ حاکم ہو تو ایسا، ہمارا عنوان ہی آج کا یہی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو، ایک کندھے سے لے کر دوسرے تک۔ کیا آپ کے پاس بیت المال نہیں تھا؟ کیا آپ کے پاس اس وقت اسلامی سلطنت کی جو دولت تھی کیا وہ آپ کے قبضے میں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیتے کیوں نہیں تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف تھا کہ یہ مال مسلمانوں کی امانت ہے میرے پاس، اور حاکم کے پاس اسلامی ریاست میں جتنا ہی اس ملک سے مال آتا ہے وہ نہ حاکم کے باپ کی جائیداد ہے نہ حاکم کا اپنا ہوتا ہے، بلکہ اس سلطنت کے جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے پاس وہ سارا مال امانت کی دنیا میں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا کہ ان کے اس ملک کے رہنے والے ریاستی لوگوں کا وہ مال ہوتا ہے، اور بالخصوص جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ حاکم پر فرض ہوتا ہے اسلام کی دنیا میں کہ اس کی سلطنت میں کوئی مسلم بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، معیشت کی دنیا میں کوئی اس کی سلطنت میں مسلمان معیشت کی دنیا میں تنگ، یہ حاکم پر فرض ہے اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہے بیت المال سے اس کو پورا کرے، بیت المال سے اس کو کیا کرے؟ یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے، جس ملک کا بھی کوئی حاکم ہے اس ملک کی رعایا کا وہ سارا مال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اسلام عرض کر رہا ہوں، فاروق اعظم نے اسی طرح کر کے دکھایا ہے، اسی طرح کر کے۔ بھائی خلیفۃ المسلمین ہے، صحابہ و اہل بیت جیسے لوگ سامعین ہیں، منبر پہ بیٹھا ہے، ایک کندھے مبارک سے دوسرے تک کتنے پیمند قمیض کو لگے ہوئے ہیں؟ 4 پیمند مبارک، اور جو چادر خلیفۃ المسلمین امیر المسلمین پہنتے ہیں، جو چادر، غور کریں حافظ ابن کثیر نے لکھا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ 12 رقعہ، آپ کی جو چادر مبارک تھی اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کتنے پیوند لگے ہوئے تھے؟ یہ مسلمانوں کے حاکم ایسے ہوتے، مسلمانوں کا بادشاہ ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا حقیقی سرکار علیہ السلام کا جانشین ایسا ہوتا ہے جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنی غذا میں بڑی شدت اختیار کی تھی، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمزوری کی وجہ سے، غذا نہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کتابوں میں لکھا آپ کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔
چمڑے مبارک کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہو چکا تھا، اور اللہ کے خوف سے روتے اتنے تھے، دور سے آپ کے چہرہ منور پر، چہرہ مقدس پر دور سے رونے کی 2 لکیریں بندہ دیکھ لیا کرتا تھا، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا ہے، پہلے بھی بڑا کرم تھا، لیکن جب حاکم بنتے ہیں، خلیفہ ثانی بنتے ہیں، اس طرح کی شدت اس وقت اختیار کی جاتی ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے کہا نا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، اپنے کھانے پہ، اپنے جسم پہ کچھ رحم فرمائیے، اپنے کھانے کے معاملے میں اپنے جسم پر کچھ رحم فرمائیے۔ اے آج کے حاکموں، وزیر اعظموں اور بادشاہوں، غور سے سنو، فاروق اعظم کو رعایا کہہ رہی ہے، خدا را اپنی صحت کا خیال کریں، خدا را اپنے جسم کا خیال کریں، کھانے پینے کی دنیا میں کچھ کھا پی لیا کریں۔ آپ کے جملے آج کے حاکموں کے لیے بہت بڑی نصیحت پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر، کیا فرمایا؟ اگر میں سیر ہو کے کھا لوں، میں کھانا، اور پوری سلطنت میں کوئی ایک فرد بھی رعایا میں، حاکم ہو تو ایسا، فرمایا تم مجھے کہتے ہو اپنے کھانے میں رعایت کرو، اگر میں سیر ہو کے کھا لوں اور میری پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی ایک فرد بھی بھوکا ہوا تو میرے جیسا برا حاکم پھر کوئی نہیں ہو سکتا، میرے جیسا برا حاکم پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس خوف سے خلیفہ ثانی بننے کے بعد سیر ہو کے کھانا بھی کھانا چھوڑ گئے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ بیٹھا ہو، کہیں میری رعایا میں کوئی، پھر میرے جیسا برا حاکم کون ہوگا جو خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کی رعایا میں کوئی بندہ ایک بھوکا بیٹھا ہو۔ یہ کیا حکمرانی کا طرز ہے جو آج لوگوں نے اپنا رکھا ہے؟ یہ بھی کوئی حکمرانی کا طرز ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے سرکار کے بعد حقیقی جانشینوں میں سے دوسرے جانشین ہیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کی حاکمیت، اور آپ کیسے حاکم تھے اس پہ کلام چل رہا ہے۔ آپ کو جو کہا گیا آپ کے جسم میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ چیز ہمیں نظر آ رہی، اپنے اوپر کچھ رحم کھائیے، اپنے اوپر کچھ۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اگر میں سیر ہو کے کھا لوں اور پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی ایک فرد بھی بھوکا ہوا یا لوگ بھوکے ہوئے، فرمایا پھر میرے جیسا برا حاکم تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس خوف سے آپ نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا سیر ہو کر۔ ایک دن مولا کائنات آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے باہر دوڑے ہوئے راستے پہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بھائی خلیفہ مسلمین ہیں، حقیقی جانشین رسول ہیں، مسلمانوں کا حاکم ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں جو دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، خیر ہے، اتنی بڑی شان کا مالک جو جس راستے پہ آ جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دے، جس کی اتنی بڑی شان ہو، جس کی اتنی بڑی، وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے عرض کی حضور والا خیریت تو ہے؟ آج کے حاکموں غور کرنا، خلیفہ ثانی کے اس سوال، مولا کائنات کے سوال پر خلیفہ ثانی کا جواب کیا آیا؟ آج کے حاکموں غور کرو، آج کے افسروں غور کرو، مولا کائنات پوچھتے ہیں یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین خیریت ہے؟ آپ فرماتے ہاں علی خیریت ہے، بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو پکڑنے جا رہا ہوں، مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں۔ بیت المال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، اس ملک کی رعایا اور سلطنت کا مال ہوتا ہے۔ فرمایا، آپ نے فرمایا اے علی پوچھتے ہو میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ مسلمانوں کے مال میں سے، یعنی بیت المال میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے،
میری یہ ذمہ داری ہے کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، میں اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب پتہ ہے مولا کا ناز جیسا عالم ایسے جملے سن رہا ہو تو پھر کچھ تو بولے گا نا۔ آپ نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے اپنے ماں باپ قیامت تک کے خلفاء کو تھکا کے رکھ دیا ہے، یعنی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آئے گا جو آپ کی طرز پہ حکمرانی کر سکے، جو آپ کی طرز پہ۔ یہ مولا مشکل کشا کے کلمات ہیں۔ فاروق اعظم سے جب پوچھا یا خلیفۃ المسلمین آپ کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ بیت المال سے ایک، حالانکہ کوئی ذاتی مال تو نہیں تھا آپ کا، ابھی آپ کو عرض کیا ذاتی مال سمجھتے تو خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے جب منبر پہ آتے ایک کندھے سے لے کر دوسرے تک 4 پہمد لگے ہوتے قمیص کو۔ اگر بیت المال کو ذاتی مال سمجھتے، جب آپ صحابہ و اہل بیت کو خطبہ دینے خلیفہ کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں منبر پر، جو چادر ہوتی ہے آپ پر اس پہ 12 پہمد لگے ہوتے ہیں، اور کچھ کپڑے کے تو کچھ چمڑے سے لگے ہوتے ہیں، ذاتی مال نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے دوڑ رہا ہوں اے علی کہ میں ہوں خلیفہ، اور یہ بیت المال مسلمانوں کی میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، میں اس کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ اس اونٹ کو پکڑ کے واپس کروں۔ تو مولا کائنات نے کہا اے خلیفہ ثانی، اے خلیفۃ المسلمین، اپنے ماں بعد والے تمام حاکموں کو آپ نے تھکا کے رکھ دیا۔ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ یعنی آپ جیسا اب کوئی عدل و انصاف والا امین حاکم نہیں آ سکتا آپ جیسا، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، اور اس بات میں شک بھی کوئی نہیں۔ آپ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے لا یحل لی من مال اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو سلطنت کا مال میرے پاس جمع ہوتا ہے بیت المال میں، اللہ نے جو یہ مال دیا ہے، فرمایا لا یحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں، یہ میرے لیے حلال، ہاں الا، فرمایا البتہ اتنا میرے لیے حلال کہ ایک سوٹ میں بیت المال سے لوں گا سردیوں کے سیزن کے لیے، اور ایک سوٹ لوں گا گرمیوں کے سیزن کے لیے، بس فرمایا یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ غور کرو، پوری سردیوں کے لیے ایک سوٹ اور پوری گرمیوں کے لیے ایک، فرمایا یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ حاکم کا وظیفہ تو ہوتا ہے نا جی، صحابہ و اہل بیت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اب ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ، جب آپ کسی علاقے کا صحابہ اہل بیت میں سے کسی کو گورنر مقرر کرتے نا، آپ اس کو فرمایا کرتے تھے ترکی گھوڑے پہ میں نہ سنوں کہ تو نے کبھی سواری کی ہے، اس زمانے میں یہ سب سے اچھی سواری شمار ہوتی تھی، فرمایا تجھے گورنر بنا رہا ہوں، یاد رکھنا کبھی سننے میں نہ آئے کہ جناب نے ترکی گھوڑے پہ سواری کی ہے، اور گورنر تجھے بنا رہا ہوں، کبھی میرے سننے میں نہ آئے کہ گورنر بننے کے بعد، گورنر بننے سے پہلے کہ کھانے اور بعد کے کھانے میں فرق پڑ گیا، میں یہ کبھی جملے نہ سنوں، یہ نہ ہو کہ گورنر بن جاؤ تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے میں یہ جملے نہ سنوں کہ میں نے کسی کو گورنر بنایا ہے اور اس نے باریک لباس پہنا ہوا، مردوں کے لیے جملے، فرمایا میں یہ جملے نہ سنوں کسی گورنر کے لیے۔ پھر فرماتے تھے مجھے کبھی یہ شکایت نہ پہنچے اے میرے تمام گورنروں کہ کبھی کسی وقت کوئی حاجت والا، کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال سلطنت کا فرد تمہارے گھر آئے اور اس کا دروازہ بند پائے، فرمایا میں یہ نہ سنوں، ہر وقت ضرورت مندوں کے لیے تمہارے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ گورنر کو ہدایت ہے، حضرت گورنر کو،
آج ایک چھوٹا سا چمچہ بھی ہو نا تو اس کو ملنے کے لیے بھی عذاب ہے. حکومتی چمچہ، چھوٹا سا افسر، اس کو ملنے کے لیے آپ کو جتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ادھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اس وقت حاکم کے نیچے افسر ہوتا تھا، گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ میرے سننے میں نہ ہے کہ کوئی بندہ گیا حاجت کے لیے اور تیرا دروازہ آگے کیا تھا. مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں سے گھلے ملے رہنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی پریشانیوں کو دیکھنا، ان سے اپنا دروازہ بند. اور آپ ساتھ فرماتے تھے فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ. فرمایا اگر ان کاموں میں سے کسی نے کوئی کام کیا تو اس پہ سزا واجب ہو چکی ہوگی، اس کو پھر میں سزا دوں گا. خلیفہ ثانی کے جملے ہیں. اور کن کو ہدایت دی جا رہی ہے؟ گورنروں. فرمایا اگر اچھا کھانا پینا بھی کوئی جرم ہے نہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا گورنری کو دیکھتے ہوئے اگر کھانوں میں عیاشی کی تو حلت علیہ العقوبہ، سمجھ لینا اب ہمارا حاکم ہمیں سزا دے گا. اب ہمارا حاکم ہمیں کیا دے گا؟ اور الحمدللہ آپ کے جتنے بھی گورنر تھے، جس طرح آپ تھے ویسے ہی گورنر تھے، ویسے ہی گورنر تھے. ایسے ایسے گورنر بھی آئے جو ایک سوٹ میں ہی گزارا کیا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن دھو لیتے پھر پہن لیتے اور چالو میں. باقاعدہ شکایتیں ہوتی ہیں جی فلاں دن لیٹ آتے ہیں، یہ ہوتا ہے. پھر آپ نے بتایا تھا کہ یا امیر المومنین میں کیا کروں، میرے پاس سوٹ ہی ایک ہے، میرے پاس سوٹ ہی تو ہفتے میں ایک دن تو مجھے دھونا ہی پڑتا ہے. جس دن دھوتا ہوں جب تک خشک ہوتا ہے اس کا انتظار کرتا ہوں، پھر پہن کے آتا ہوں، کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں، کچھ کیا ہو جاتا ہوں. پھر گورنر بھی ایسے ہے، جب حاکم سیدھا ہو جائے تو نیچے والا طبقہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے. عذاب یہ ہے جب اوپر والا بدماش ہو تو پھر چپراسی تک سارے بدماش ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا وَأَنْفَقَ فِي حَجَّتِهِ 16 دینار وَقَالَ لِابْنِهِ، آپ نے جب حج کیا تو صرف 16 دینار یعنی اس زمانے کے 16 روپے کا خرچ آیا. حج کو کون گیا؟ خلیفۃ المسلمین. کتنے روپے کا خرچ آیا اس زمانے میں؟ 16 روپے کا. اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ لگتا ہے کہ ہم سے فضول خرچی ہو گئی ہے. بھائی حاکم ہو تو ایسا ہو، حاکم ہو تو جب ایسا حاکم ہوگا پھر ہر روز ہر ہفتے ہر مہینے پھر یہ خوشخبری بھی آئے گی کہ فلاں علاقہ کافروں کا اسلام نے فتح کر لیا، اب وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. جب حاکم ایسا ہوگا تو پھر اسلام ترقیاں ہی کرتا جائے گا. پھر اسلام، اور جو حاکم ہی ظالم بن جائے تو پھر ترقی کہاں ہوگی اگر حاکم ہی ظالم بن جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غور کرنا، آپ کی عادت مبارک میں سے تھا کہ آپ رات کو مدینہ منورہ کا گشت فرمایا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں. انہی واقعات کو لیتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں مناقب فاروق اعظم میں ذکر فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات جناب خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب باہر نکلتے ہیں مدینہ شریف کے اندر. ایک گھر میں جاتے ہیں، واپسی آ جاتے ہیں. اگلے دن میں اسی گھر میں پہنچا. اگلے دن جب میں پہنچتا ہوں تو وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے اور اندھی اپاہج ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ جو رات تیرے پاس بندہ آیا تھا ما بال ھذا الرجل یأتیک،
اس بندے کی کیا شان ہے؟ وہ بندہ کیا کرنے آتا ہے تیرے پاس جو رات تیرے پاس آیا تھا؟ اب اس بوڑھی خاتون کے جملے سنیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حاکم عطا فرما دے جو گھروں میں آ کے رعایا کی پریشانیاں دور کرنے والا ہو. ہمیں بھی ایسا حاکم عطا فرما دے. آپ فرماتے میں نے پوچھا جو رات تیرے گھر ایک فرد آیا تھا وہ کیا کرنے آتا؟ اس بڑھیا نے کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ضعیف العمر بھی ہوں, اندھی بھی ہوں, اپاہج بھی ہوں, میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. یہ بندہ تو کئی عرصے سے میرے گھر آتا اور جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا کیا کرنے آتا ہے؟ کہنے لگی میری جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, مجھے زندگی گزارنے کے لیے جتنا راشن پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اے طلحہ بن عبید اللہ یہی بندہ میرے گھر کا سرکل چلا رہا ہے. خلیفۃ المسلمین ہو کر راتوں کو گھروں میں جا جا کے لوگوں کی پریشانیاں, تکلیفیں اور ان کے گھر کے معاملات میں کیا کچھ ضرورت ہے اپنے کاندھے پہ اٹھا اٹھا کے وہاں پہنچاتا ہے حاکم وقت. ہے کون؟ حاکم وقت. آپ کے غلام اسلم نامی آپ کے غلام کا بیان ہے. کہہ رہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تاجروں کی ایک پارٹی آئی, ایک گروہ آیا تاجروں کا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کیا ان کی حفاظت آج رات تم کرو گے؟ یہ تاجر ہمارے شہر میں رہنے کے لیے آئے, انہوں نے رات گزارنی ہے. اے عبد الرحمن بن عوف ہماری ذمہ داری ہے رات کو ان کی حفاظت کرنا. رات کو ان کی, کیا آپ ان کی حفاظت کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل کروں گا. اب حاکم وقت اور عبد الرحمن بن عوف یہ دونوں ساری رات ان کی حفاظت کر رہے ہیں. حاکم وقت اور عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھی جا رہی ہے, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور جاگ کیوں جا رہی ہے رات کہ یہ دور سے آئے ہوئے مسافر ہیں, ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان تاجروں کی حفاظت ہو رہی. فسمع عمر بکات صبی, یہ اسلم نامی آپ کا غلام کہتا ہے اسی رات کو جناب عمر بن خطاب نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. ایک بچے کے رونے کی کیا سنی؟ آواز سنی. آپ چلتے ہوئے اس طرح متوجہ ہوئے. فقال لأمه اتق اللہ تعالی, آپ نے اس کی ماں کو کہا اللہ سے ڈر, تیرا بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ نہیں کراتی؟ تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ تجھے اللہ سے, اپنے بچے کے معاملے میں اللہ سے ڈر, یہ رو کیوں رہا؟ ثم عاد الى مکانہ, پھر اپنی جگہ کی طرف آ گئے. فسمع بقاءہ, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ رونے لگا. آپ پھر گئے تو اس کو پھر کہا, پھر لوٹ آئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ. آپ تیسری بار جاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ بار بار تیرا بچہ کیوں روتا ہے؟ بار بار تیرا بچہ. کہنے لگی کھانے کی وجہ سے اس کو بھوک ہے اور میرے پاس کھانا نہیں, اور میرے پاس, اور ہمارے خلیفہ نے یعنی خلیفۃ المسلمین نے ان بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے جن کا دودھ چھوٹ جاتا ہے اور یہ ابھی دودھ پیتا ہے. ہمارے خلیفہ نے اس کے لیے کوئی راشن پانی ابھی لگایا اور ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اس بچے کو دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا سنتے ہیں, جناب فاروق اعظم جلدی کرتے اور آپ نے صبح ہوتے ہی اس قانون کو بدل دیا. پہلے قانون یہ تھا بیت المال سے اس بچے کا حصہ بھی ملے گا جو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا ہوگا. آج رات آپ نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ دودھ پینے والے بچوں کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا جائے. اگلے دن ہوتے ہی صحابہ کو بلایا, اہل بیت کو بلایا,
فرمایا نہ جانے عمر کی وجہ سے کتنے بچے اس طرح روتے ہوں گے. ہم اپنے اس قانون کو تبدیل کرتے ہیں. آپ اپنے اس قانون کو تبدیل کرتے ہیں. آج کے بعد بھلے اس بچے کی جتنی عمر ہو, بھلے دودھ بھی پیتا ہو, اگر گھر والوں کو ضرورت ہے تو بیت المال سے اس بچے کا بھی وظیفہ پیش کیا جائے گا. بیت المال سے اس بچے کا بھی وظیفہ. آپ کا یہی خادم کہتا ہے, ایک رات کی بات ہے, ایک رات کی, میں اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے مدینہ منورہ کے باہر ایک خیمہ دیکھا. اس خیمے کے اندر ایک عورت تھی جو درد ذیل کی وجہ سے رو رہی تھی. بچے کی ولادت کا عین ٹائم تھا, اس وجہ سے وہ عورت رو رہی تھی. جناب خلیفۃ المسلمین نے فسألها عمر عن حالها, آپ نے اس سے پوچھا آخر تو کیوں روتی ہے, آخر تو کیوں روتی ہے. اس عورت نے کہا میں ایک عربی عورت ہوں, عربستان کی رہنے والی ہوں. وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ, اور میرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں, میرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی, اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. فَبَكَى عُمَرُ رضی اللہ عنہ, آپ کا غلام کہتا ہے جب اتنے جملے آپ نے اس خاتون سے سنے, مدینہ کے اطراف میں آپ کشف فرما رہے تھے, فَبَكَى عُمَرُ, تو جناب خلیفۃ المسلمین نے بھی رونا شروع کر دیا. خلیفۃ المسلمین نے بھی رونا شروع کر دیا. فَبَكَى عمر, آپ بھی رو پڑتے ہیں. وَعَادَ يُحَرْوَلُ إِلَى بَيْتِهِ, اب واپس آئے. غور کرنا, یہ اس وقت پوری سلطنت اسلامیہ کے حاکم خلیفہ اور بادشاہ ہے. يُحَرْوَلُ, جب اس عورت سے آپ کلام ختم کرتے ہیں, آپ کا خادم اسلم کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, آرام سے نہیں, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. گھر پہنچتے ہیں, اپنی بیوی شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا مشکل کشا کی حقیقی بیٹی جو سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے, ام کلثوم خلیفہ ثانی فاروق اعظم کی بیوی ہیں. فاروق اعظم کی کیا ہے, اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کا سارا حال بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو بھی کچھ ثواب میں حصہ ڈالے گی. اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیونکہ کھانا پانی تو آپ پہنچا دیں گے, لیکن جو اس وقت اس عورت کو, ایک عورت کی کیا ہے, ولادت کا ٹائم ہے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی بیوی مولا کائنات کی بیٹی ام کلثوم سے پوچھتے ہیں کیا کوئی آپ کو بھی اس طرف اجر کمانے کی کوئی رغبت ہے. آپ فوراً عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین میں تو ایسے کاموں کے لیے تیار ہوں, میں تو ایسے کاموں کے لیے کہ کسی درد مند کے درد کو دور کروں, کسی مشکل وقت میں پڑے ہوئے کے مشکل کو, کیونکہ مشکل کشا کی بیٹی تھی نا, حضور میں تیار ہوں. اب سنیے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آٹا اور طعام کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اپنی پشت پہ اٹھاتے ہیں. حاکم وقت خلیفۃ المسلمین ہے, یہ حافظ ابن کثیر کے جملے ہیں البدایہ والنہایہ میں, اپنی پشت پہ اٹھاتے ہیں اور ولادت کے وقت کے لیے جو کچھ ضرورت ہوتا ہے وہ آپ کی بیوی مشکل کشا کی بیٹی ام کلثوم اٹھاتی ہے. اب پھر جلدی جلدی چلتے ہوئے اس گھر میں جاتے ہیں اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں, غور کریں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, سارا کچھ ان کو دیا اور اس عورت کے شوہر کے ساتھ آپ گفتگو میں محو ہو گئے, اپنی بیوی کو اس عورت کے پاس بھیج دیا. تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے, مولا مشکل کشا کی بیٹی آپ کی بیوی ام کلثوم عرض کرتی یا امیر المومنین اس عورت کے شوہر کو مبارکباد دے, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ جب
انہوں نے کلثوم نے کہا نا یا امیر المومنین، اب اس کے شوہر کو پتہ چلا یہ تو ہمارا بادشاہ آیا ہوا ہے، یہ تو ہمارا خلیفہ آیا ہوا ہے، عمر بن خطاب آیا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے جانتا ہی نہیں تھا، اور پھر لگا معذرت کرنے، حضور ہمیں معاف کر دے، حضور ہم سے ایسی غلط۔ فرمایا معافی والی تو بات ہی کوئی نہیں، کوئی کام غلط ہوا ہو تو بندہ معاف کرے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو بندہ، وہ اس لیے رو رہا تھا کہ ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے خلیفۃ المسلمین اپنے کاندھے پہ کھانے پینے کا سامان لے کے آئیں اور اپنی بیوی کو میری بیوی کی مدد کے لیے لے کے آئیں، وہ اس بات پہ روئے جا رہا تھا۔ آپ نے اس کو دلاسا دیا، فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، حاکم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی رعایا سے پریشانیوں کو دور کرے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان مختصر سے وقت میں ایک بات آپ کی اسی سے ملتی جلتی، آپ کے اسی خادم اور غلام اسلم نامی شخص سے روایت ہے، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البدایہ والنہایہ جلد 7 میں جہاں آپ کے مناقب ذکر کیے وہیں یہ لکھا، ایک رات مدینہ شریف کے اندر آپ اور آپ کا یہ خادم گشت میں تھے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اس خیمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہنڈیا تو نظر آ رہی ہے، سامنے ہنڈیا تو نظر جس کے نیچے آگ بھی جل رہی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے اے رجل، میں نے اس روایت کو شارٹ کٹ کر دیا ہے، پوری روایت نہیں پیش کر رہا۔ اے رجل، اس ہنڈیا میں پانی ڈالا ہوا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہی ہوں، پک جائے گا تو دوں گی، پکے گا تو نہ پکے گا نہ دینا پڑے گا۔ پہلے بھی یہ سو جاتے ہیں، آج بھی سو جائیں گے روتے روتے، اسی طرح پہلے بھی تو سوتے ہیں، کوئی آج پہلی رات ہے۔ فاروق اعظم رو پڑتے ہیں اور اپنے غلام کو کہتے ہیں فوراً بیت المال کی طرف چلو۔ دوڑتے ہوا خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی بیت المال پہنچتا ہے۔ غور سے سننا، حاکم ہو تو، یہ آج کا مضمون تھا، حاکم ہو تو ایسا ہو۔ اپنے خادم کو کہتے ہیں یہ جو آٹا ہے نا بوری میں، یہ عمر بن خطاب کی پشت کے اوپر رکھو۔ خادم کہتے ہیں حضور ہم کس کام کے لیے؟ میں اٹھاتا ہوں، جتنا بوجھ اٹھانا میں اٹھاتا ہوں۔ حالانکہ بیت المال میں اونٹ بھی تھے اور جانور بھی تھے، نوکر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اے اسلم، بتا جب قیامت کے دن سوال ہوگا عمر کی رعایا کے بارے میں، اسلم رب تجھ سے کرے گا یا مجھ سے کرے گا؟ اسلم کہتے حضور سوال تو پھر آپ سے ہی ہوگا، کیونکہ حاکم وقت آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین آپ ہیں۔ فرمایا پھر بوجھ میرا ہے تو اٹھائے گا بھی حاکم وقت، اٹھائے گا بھی حاکم ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے غلام نے وہ سارا بوجھ آپ کے اوپر رکھا۔ آپ اس کو لے کے اس عورت کے گھر خیمے میں پہنچتے ہیں جہاں وہ بچے اب بھی رو رہے تھے۔ آپ نے سالن بنانے کے لیے کچھ چیزیں اٹھا کے ہنڈیا میں خود ڈال دیں۔ اس بات پہ غور کرنا، شاید قیامت تک ایسا حاکم لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اب اسلم نامی آپ کا خادم کہتا ہے جب ہنڈیا میں پکانے کا سامان ڈالا تو میں نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگ بجھ گئی، آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں۔ یہ ہے حاکم وقت، آگ کو بجھانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ دھوئیں نے، آگ کے دھوئیں نے آپ کی داڑھی مبارک کو لپیٹ لیا، یعنی اتنا دھواں تھا کہ داڑھی مبارک دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی۔ لیکن حاکم وقت نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ یہ میری سلطنت میں ایک شخص، ایک گھر، یہ بھی میری رعایا کا ہے، اگر ان کو پریشانی ہے تو یہ بھی عمر سے پوچھا جائے گا، کیونکہ عمر کیا ہے؟ حاکم ہے۔ خود آگ کو جلایا، کھانا تیار کیا،
پھر عورت کو کہا اب اپنے بچوں کو دے، اب اپنے حاکم وقت خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، صحابی رسول، وزیر رسول، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی جن کی بیٹی، اور جن کو سرکار اتنی بڑی بات کہہ دے، اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان ڈر کے مارے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی بڑی شان کا مالک کیا کر رہا ہے؟ ایک غریب کے گھر چولہے کو جلا رہا، آگ کو پھونکے مار مار کے ہنڈیا تیار کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ میں حاکم ہوں، یہ ذمہ داری میری ہے۔ آخر ان کو پریشانی پہنچی ہے تو کیوں؟ آخر ان کو پریشانی پہنچی ہے تو بتائیں۔ اگر یہ ہے اسلامی حکمران کے لیے، اسلامی حاکم جو مسلم حاکم ہے، اس پہ یہ سارے حقوق لاگو ہوتے ہیں اپنی رعایت متعلقہ۔ اگر مسلم حاکم، مسلم وزیر اعظم اپنے ملک میں اسلام کی روشنی میں اگر حکومت کو چلائے، اسلام کی روشنی میں اگر وزیر اعظم کے منصب کو سنبھال لے، تو بتائیے کائنات کے کسی اسلامی ملک میں کوئی پریشانی بچے گی؟ جو اس وقت وسائل ہیں ملکوں کے پاس، جو اس وقت بیت المال کے اندر مال جمع ہے، بتائیں اگر اسلام کی روشنی میں یہ آج کے حاکم لوگوں تک اس مال کو پہنچائیں، اس کی رسائی کر دیں اور لوگوں کے دکھ سکھ میں اس طرح شریک ہو جائیں، کیا انہوں نے شریک ہونا ہے؟ اگر آج کوئی مسلمان اپنے ملک کے والی سے ملنا چاہے، میرے خیال میں آپ اور مجھ میں سے تو شاید مہینے بیت جائیں وزیر اعظم سے ملاقات نہ ہو سکے، تو وہ آپ کے دکھ سکھ کیا بانٹے گا؟ آپ کی پریشانی کیا بانٹے گا؟ جس تک پہنچنے کے لیے بھی کم از کم ایم اے یا ایم پی اے ہونا ضروری ہو، اور کئی چمچوں کی سفارش ضروری ہو، کئی کے منہ میں رشوت ڈالنا ضروری ہو، اس سے پہلے بندہ نہ جا سکے، تو ایسا حاکم اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے؟ حاکم تو مسلمانوں کا یہ ہے۔ گورنروں پہ پابندی تھی، پتہ چلا نا کہ کسی کا دروازہ غریبوں کے لیے بند ہوا ہے، حلت علیہ العقوبہ، تو پھر فاروق اس کو سزا دے گا، اس گورنر کو کیا دے گا؟ تو سمجھ میں آیا کہ نہ آیا؟ حاکم ہو تو بے مثال حاکم، بے مثال خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ نے اسلام میں حکومت کو چلا کے دکھایا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو پھر طرز یہ ہونی چاہیے، پھر طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ جو اسلام کے خلاف حکومت کو چلایا جاتا ہے، ایسے طرز عمل سے ان حکمرانوں کو سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کوئی چیز مل سکتی؟ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کے توسل سے اللہ تمام اسلامی ملکوں میں اچھے سے اچھے اسلامی حاکم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔